آج جو ہمارا موضوع ہے یہ طلاق، جو ایک لفظ جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ لفظ طلاق. تو اب جی ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ذکی پٹا صاحب بیٹھی ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ اس جو طلاق کا رجحان ہے دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے، تو اس کی جو کیا وجہ ہے، تو یہ بتائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، یہ بتا دیں آپ ذرا پکڑ لیں. جی یہ بتا دیں آپ جب طلاق کی کیا وجہ ہے، اس پہ جو روز بروز اس کے میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے. سر، اس کی طلاق کی وجوہات تو بہت زیادہ ہے، اگر بندہ گننے لگے تو انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. جی کیونکہ سب سے مین جو وجہ ہے طلاق کی وہ لا قانونیت سمجھ لیں یا اسلام سے دوری ہے. اسلام سے دوری ہے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ توکل اللہ پہ نہیں کرتا بلکہ وہ بندوں پہ کرتا ہے. جیسے کہ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ساہیوال میں یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ بچی میاں والی میں بچی کا واقعہ ہوا ہے. اب کیا وہ بیوی جس کی بچی 7 دن کی بچی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا باپ نے، تو کیا وہ بیوی اب چاہے گی کہ میں اس بندے کے ساتھ رہوں؟ یہ ظلم بربریت جو کہ ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ بچوں پہ تشدد تو چلے ہیں، ماں کی جان ہوتی ہے بچوں میں. جب باپ بچوں پہ تشدد کرتا ہے تو ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی. سم ٹائم ماں پہ تشدد ہوتا ہے بچوں کے سامنے، یہ بھی طلاق کی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ طلاق جو ہے اس کا رجحان اس لیے زیادہ ہے کہ میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں ہوتی. میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. کبھی بیوی جو ہوتی ہے اس کی اٹیچمنٹ کہیں اور ہوتی ہے، کبھی مرد کی اٹیچمنٹ کہیں اور ہوتی ہے. یہ مین وجہ جو ہے نا، یہ بھی ہماری طلاق کی ہو سکتی ہے. اگر میاں بیوی میں دونوں میں ہم آہنگی ہو تو غریبی میں بھی وہ وقت گزار سکتے ہیں، ہر طرح کے حالات کو وہ فیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو رجحان آ رہے ہیں، اب بھی آپ کے بیٹھے بیٹھے میرے پاس ایک کلائنٹ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی بچی کے طلاق لینی ہے. میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا جی شوہر چھوڑ کے چلا گیا. کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے. جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس نے بیوی کو چھوڑ دیا، خود وہ غائب ہو گیا. اب وہ 4-5 ماہ سے وہ اپنے شوہر کے انتظار میں ہے. یہ بھی طلاق کی وجہ ہو سکتی، یہ بھی طلاق کی مین وجہ ہے. جی بیٹے ہی چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے. اور وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہوں، کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہوں، کسی کو بیٹیاں صرف دے کے آزماتا ہوں، کسی کو بیٹے دے کے آزماتا ہوں، اور کسی کو دے کے ان سے چھین کے آزماتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں. صرف یہ اسلام جو ہے وہ اسلام سے آگاہی ہونی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس وجہ سے چھوڑو کہ تمہارے بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا، یا بیٹا پیدا ہوا ہے مجھے تو بیٹی چاہیے تھی. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ نے کچھ کام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ اولاد دینا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اگر اللہ یہ بھی کام جو ہے یہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو ہر کوئی یہ چاہتا جی صرف مجھے تو بیٹے چاہیے، چلے میں خود بیٹا پیدا کر لوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. کچھ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں، قیامت کا پتہ نہیں کب آئے گی. دوسرے نمبر پہ یہ اولاد، یہ اللہ نے، اور مقدر کہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے، اللہ سب کی بچیوں کے مقدر نہیں کرے. اس کے بعد یہ آج کے دور میں سب سے اہم وجہ میں تو کہتی ہوں کہ بچوں کے خرچے جب خامد پورا نہیں کر سکتا تو میاں بیوی میں آپس میں لڑائی بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ لڑائی بھی ان کی طلاق کا سبب بن جاتی ہے. شوہر کہتا ہے اتنے میں گزارا کرو، بیوی کہتی ہے اتنے میں گزارا نہیں ہوتے. بچے پیدا کرنے وقت انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچے ہی 2-3 پیدا کریں جن کا خرچہ ہم پورا کر سکے. یہ آج کے دور میں اتنی مہنگائی ہے کہ بھلے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں صرف اسی وجہ سے. تو باقی اگر طلاق کا دیکھا جائے تو بے شمار اس کی وجوہات ہیں. کیا میں یہاں بیان کروں؟ مین جو وجوہات تھیں وہ میں نے. اور ایک اور اہم بات کہ ملکی حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے. میاں جو ہے وہ بیوی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، بیوی جو ہے وہ میاں کی برداشت نہیں کر سکتی. اس وجہ سے دونوں میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ناچاکی جو ہے وہ ان کی طلاق کا سبب بن جاتی ہے. یہ مین وجوہات ہیں
جس وجہ سے کہ ان میں طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کا رجحان دن بدن اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بیوی کو پتہ ہے میں نے عدالت میں جانا ہے، جا کے میں نے کیس دائر کرنا ہے، دوسری تیسری تاریخ پہ میری طلاق ہو جانی ہے، چلے میں گھر بیٹھی بھی بندے سے خرچہ تو لیتی رہوں نا، اور خود اپنی عیاشیوں میں لگی رہوں، عیاشی کی زندگی گزاروں، ٹھیک ہے۔ بندہ آئے کھجل ہو بچی مجھے وہ خرچہ دے بچوں کا، اور میں جیسے مرضی زندگی گزاروں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے طلاق کی۔ یہ ہے کہ میرے خیال میں پہلے جو ہمارا معاشرہ تھا وہاں طلاق لینی عورت کے لیے بہت زیادہ دشوار تھی، عورت کو بہت زیادہ خجل خواری کرنی پڑتی تھی طلاق لینے کے لیے۔ اب جب سے یہ ججز کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا گیا طلاق دینے کا، طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ جاؤں گی طلاق ہو جائے گی، تو جیسے مرضی میں زندگی گزاروں۔ پہلے وقتوں میں وہ تھا، اتنی مہنگائی نہیں تھی، لوگوں میں تحمل تھا اور لوگوں میں اتفاق تھا، خون سفید نہیں تھا۔ آج کے دور میں خون سفید ہے، کوئی ایسا بندہ یعنی جو یہ ہر کوئی زیادہ تر تماش بین ہوتے ہیں، مصالحت کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی سمجھداری سے کام لے، کوئی بزرگ ہو محلے میں ہو، کوئی کونسلر ہو یا کوئی ایسی تنظیم بنی ہو۔ ہمارے یہ تھانوں میں یا کدھر انہوں نے یہ امن کمیٹیاں قائم تو کر دی ہیں، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں، کام کوئی نہیں کر رہا ان پہ۔ بندہ ایک دوسرے کو سمجھائے، کوئی بزرگ سمجھانے والا ہو، کوئی آپ کے محلے میں کوئی بڑا ہو جو کہ آپ کو سمجھائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ لوگ مانتے بھی تو نہیں کسی کی بات، بس جس بات پہ اڑ گئے بس اڑ گئے۔ یہ اگر کوئی یہ سوسائٹی بنی ہو، امن کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دے، وہ دونوں فریقوں کو بٹھائے، انہیں ایک دن بھی ان کی میٹنگ کروائے، دوسرے دن بھی میٹنگ کروائے، تیسرے دن بھی میٹنگ کروائے، ان پہ کچھ پریشر ڈالے کہ نہیں بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو بیوی کو شوہر مل جائے گا، شوہر کو بیوی مل جائے گی، والدین کو دونوں چیزیں مل جائیں گی، مگر بچوں کو سفر کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ ان حالات میں سفر بچے ہی کرتے ہیں، والدین کا کچھ نہیں بگڑتا، اور ایز اے ریزلٹ کہ بچہ جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دونوں بچوں کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کا ہونا ان کے لیے ان کے سر پہ ضروری ہے تاکہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش ہو سکے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، دیکھیے ناظرین، دیکھیں بتایا کہ جو طلاق کی جو مین جو وجہ ہے وہ عدم برداشت ہے، برداشت نہیں ہوتی، اٹیچمنٹ ایک کہیں اور ہوتی ہے، وہ ایک یکسانیت نہیں ہوتی، ایک فائنینشیل پرابلم بھی بتا رہے ہیں، یہ بچوں کا جو میڈم نے بتایا کہ بچوں کا جب فائنینشیل بچے ہوتے ہیں فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے، تو دیکھ لیں کہ یورپ میں کہیں بھی بچوں نے جو وظیفہ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن اسلام نے شروع کیا تھا وظیفہ، ابھی دوسرے ممالک جو ہے وہ بچوں کو وظائف دے رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں وظیفہ نہیں دے رہے، پینشن دے رہے ہیں، جو پینشنیں کتنی 2-2 لاکھ پینشن ہے، لیکن وظیفہ نہیں دے رہے، لیکن جن کے غریب کم سے کم غریب بچوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو تو وظیفہ دینا چاہیے۔ فائنینشیل پرابلم اس طرح حل ہو سکتا ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ جو امن کمیٹی ہونی چاہیے وہ دونوں فریقین پہ دباؤ ڈالے، سوچنے میں مجبور ہے، اس کو جو ایک کیس کو ٹائم دیا جائے، جو ایک اور اس پہ صبر کریں، جو تو پھر یہ مسائل سے ہوتے ہیں۔ AWT عبد الوحید، اللہ حافظ۔